5 अगस्त का प्रोटेस्ट जी इमरान खान ने पूरे मुल्क में कॉल दी हुई थी। पहले वो 5 अगस्त था, फिर गंडापुर वो 90 दिन में ले गया, फिर दोबारा 5 अगस्त पे आ गया, आज 5 अगस्त है। तो मैं तो खैर लंदन में बैठा हुआ हूं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकूं, लेकिन जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो बड़े बाखबर लोग हैं। और जहां तक मुझे रिपोर्ट्स पता चली है तो कोई ऐसा बड़ा मोमेंटम शायद बनता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि अडयाला जेल की तरफ आना था सबने, और पुलिस ने जो है वो कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई की है। अब पता नहीं थोड़ी बहुत की है, ज्यादा बहुत की है। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा, जितना बड़ा इमरान खान साहब सोच रहे थे उससे बढ़कर हुआ, उस जैसा हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो व्हाट्स नेक्स्ट, और क्यों नहीं हो सका ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब, अतर काजमी साहब मौजूद हैं। अतर भाई, सबसे पहले आपसे क्या सिचुएशन है? अडयाला जेल के बाद लाखों का मजमा आना था, केपी से क्या पोजीशन है, लाहौर से क्या पोजीशन है, इस्लामाबाद से क्या हुआ, क्या आज के दिन? कामरान भाई देखें, केपी में तो चक दरब के करीब से जो विजुअल्स आ रहे हैं सवात मोटरवे के ऊपर, वहाँ पे तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पेशावर में भी एक रैली निकली हुई है, वज़ीर आला साहब भी बाहर हैं। बाकी पंजाब के अंदर उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ ही लाहौर में सिर्फ 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अडयाला के आगे पीछे तो इस वक्त दफ़ा 144 लगी हुई है। वहाँ पर कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी वहाँ से पहले ही रोक लिया गया। इवन के पार्लियामेंट हाउस के गेट बंद करके एमएनएस को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो वो लाखों का मजमा तो आपको इस्लामाबाद की तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कहा जाए कि ये बिल्कुल कोई नाकाम या फ्लॉप एहतजाज था, वैसी सूरत हाल नहीं है। एक जो पॉइंट उन्होंने मेकआउट करना था, जो पूरी दुनिया को बताना था कि जी ये इस दिन हम एहतजाज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही है। लेकिन भट्टी साहब, अतर भाई की जो बात है वो अपनी जगह, उनका एक एनालिसिस है, लेकिन इस एहतजाज का मकसद सिर्फ ये तो नहीं था कि दुनिया को ये बताना है कि ये एहतजाज हो रहा है या इमरान खान जायज नाजायज जेल में कैद है। इस एहतजाज का मतलब तो ये था कि इतना प्रेशर हुकूमत पे डाला जाए कि इमरान खान के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएं, या इमरान खान के लिए कोई डील ऑफर हो जाए, या इमरान खान के लिए कोई बेहतरी आए, रूल ऑफ लॉ, ये वो, इसलिए एहतजाज किया जा रहा था ना, या आपके नजदीक किसी और तरीके से? और आपकी अपनी राय क्या आज के एहतजाज के ऊपर, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और पीटी वर्सेस पीटीआई की परफॉर्मेंस? भट्टी साहब। मेरे भाई, आज 5 अगस्त है। 6 साल हो गए हैं सरेंडर मोदी के गासबाना कब्ज़े को कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर, और दुनिया भर के हालात बदल गए हैं। नहीं बदले तो मकबूजा कश्मीर के हालात नहीं बदले। मकबूल बट से बुरहानुद्दीन वानी तक सब शहीदों, सब गाजियों और जुल्मों जबर के साए तले बहादरी से लड़ते बहादुर कश्मीरियों को सलाम। और आज 5 अगस्त है। आज इमरान खान को 2 साल हो गए हैं अडयाला जेल में। ये तारिक फजल चौधरी साहब अब मेरे साथ हैं, और ये कहा करते थे कि 2 दिन जेल नहीं काट सकेगा, इक़्तिदार से निकलेगा लंदन चला जाएगा, और इक़्तिदार से निकलेगा तो पार्टी भी तितर बितर और ये भी तितर बितर, और इक़्तिदार से निकलेगा तो सब नशे उतर जाएंगे। वो इन सारों के इमरान खान ने नशे उतार दिए, और कोई आप देख लें अब तक कोई प्राइवेट हस्पताल नहीं, कोई वो सोहेल वड़ैच साहब कह चुके हैं कि एक मरतबा मैं 100, सोहेल वड़ैच साहब के अल्फाज में कि मैं 100% ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर डील की ऑफ़र लेकर गए और कहा कि आपको बनी गाला शिफ्ट करते हैं, आपने खामोश रहना है, तो उन्होंने आगे से जूती उतार ली। अगर आगे से नवाज शरीफ साहब होते तो फूलों के हार पहनाते, जरदारी साहब होते तो पूछते कि कहाँ साइन करने हैं। तो ये तीसरी बात भाईजान जो आपका सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे कोई तवक्को नहीं थी कि पूरा मुल्क सड़कों पर निकलेगा। मुसलसल एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 सालों में, मुसलसल गिरफ्तारियाँ, मुसलसल क्रैकडाउन, मुसलसल खौफ व हिरास की फ़ज़ा और पार्टी इख्तलाफात। तो लेकिन फिर भी जितने लोग निकले तवक्कुआत से ज़्यादा निकले। और आज 5 अगस्त के दिन कितना अच्छा होता। सवाल ये बनता था कामरान भाई आज हमारा कि आज के दिन जब हम मकबूजा कश्मीर के हालात पर तबसरा भी कर रहे हैं और वहाँ के हालात को भी सामने रख रहे हैं, आज के दिन दफ़ा 144 ना होती तो कितना अच्छा होता। सवाल ये भी है कि आज के दिन पकड़ धकड़ ना होती तो कितना अच्छा होता। आज के दिन कहते कि आप कर लें एहतजाज, रैली निकाल लें, जुलूस निकाल लें और तकरीरें कर लें, मगर एक और कोई रेड लाइन अबूर करता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। यही तारिक फजल साहब थे, और इनके इमरान खान का दौर था। इन्होंने जलसे किए, जलूस किए, रैलियां निकाली, एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च किए, कभी इस तरह नहीं किया गया।
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے 9 مئی نہیں کیا تھا، بالکل ایک شرمناک دن ہے اور افسوسناک دن ہے، لیکن 9 مئی میں تو اب سزائیں ہو رہی ہیں، اور جنہوں نے 9 مئی کیا وہ 9 مئی بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے احتجاج کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ کیا کم ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے ہم یہی احتجاج اور عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، کون نکلے گا کون نہیں نکلے گا، کتنے نکلیں گے کتنے نہیں نکلیں گے، یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور حکومت تو اتنی سہمی ہوئی ہے کہ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں۔ آج طلال چودھری صاحب کا بیان سن کر وہ کہہ رہے تھے پہلے بیگم نکلی پھر پھوپھیاں نکلیں اور اب بیٹے آ جائیں گے تو کیا کر لیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز صاحبہ کو جب وہ نکلی تھی تو ان کے قدموں کی خاک چوما کرتے تھے کہ کتنا بڑا کام کر رہی ہیں، اور جب دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بات ہو تو پہلے پھوپھیاں نکلیں تو پھر بیگم نکلی تو پھر بچے آ جائیں گے تو کیا کر لیں گے، طنز جگتیں کوئی بات نہیں۔ بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس نے سیاسی غلط فیصلے کیے، بلنڈرز کیے، ان کی سزائیں بھگت رہی ہے، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بھی اپنے سامنے رکھیں، یہ بھگت کے بھی آئے ہیں اور بھگتیں گے بھی، تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ آج عمران خان نے پھر کہا ہے کہ 5 اگست کے بعد 14 اگست، 14 اگست کے بعد اگلا اگست، تو یہ چلتا رہے گا ظاہر ہے۔ رائٹ، طارق فضل صاحب، دونوں لوگوں کی بات سن کے ایسا رہا کہ آپ کی حکومت بڑی بزدل اور سہمی بھی ہے۔ حلیمہ خان کہہ رہی ہے کہ احتجاج کی کال تھی، لگتا ہے عوام زیادہ پولیس سڑکوں پہ کھڑی بھی تھی، تو ان کی کیا پکڑنا ضروری تھا؟ ان کی عورتوں کو، خواتین کو یا کارکنوں کو وہ احتجاج کر کے چلے جاتے، یا کیا خدشہ تھا، یا آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اس ساری سچویشن سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سی ڈھیل دی تو کوئی لاکھوں کا مجمع باہر آ جائے گا؟ طارق فضل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی بہت شکریہ، آپ کا پروگرام میں آپ نے بلایا۔ دیکھیں، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے یا جو آپ کے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے، یہ 2 سال سے ہم نہیں سن رہے یا یہ گفتگو ٹی وی پہ نہیں کر رہے۔ ماشاءاللہ جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں، یعنی عملی طور پہ اور پریکٹیکلی، تقریباً 2014 کے دھرنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، یہی گفتگو، یہی پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ اس وقت شروع ہوئے تھے۔ میں شہر بند کر دوں گا، میں آج فیصل آباد بند کروں گا، آج کراچی بند کروں گا، لاہور بند کروں گا، پھر پورا پاکستان بند کروں گا، فلاں کی مونچھیں مروڑوں گا، فلاں کو الٹا ٹانگ دوں گا، مولانا ڈیزل اوئے میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، آئی جی میں تیرے کپڑے اتار لوں گا۔ یہ گفتگو اور اس انداز کے ساتھ انہوں نے سیاست شروع کی، اور آج دن تک ان کا یہ انداز گفتگو انتشاری اور فسادی وہ اس وقت تک جاری ہے۔ اس کا خمیازہ ملک بھی بھگت رہا ہے، بھگت چکا ہے، اور پاکستان کی ریاست بھی، یہ پارلیمنٹ کو بند کیا آپ نے اس سے اٹھایا ہے۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل فائبر ہے وہ بہت متاثر ہوا، ایک تو یہ بات۔ لیکن آج کے دن میں اس ساری گفتگو اور اس پس منظر میں جو میں نے آپ کے پروگرام میں ابھی بیان کیا، 2014 سے آج تک کی منظر کشی کی ہے، اس سے زیادہ اہم گفتگو یہ ہے کہ آج یوم استحصال کشمیر ہے، جو 2019 5 اگست کو انڈیا نے اپنا آئین میں امینڈمنٹ کر کے سیکشن 270 کو اڑا کے مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اسے ریووک کیا، اسے ختم کیا، اور وہاں پہ آج انڈیا مسلمانوں کی جو آبادی ہے، انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر، اس میں اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور وہاں پہ ہندو آبادکاری کی جا رہی ہے۔ بٹی صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہی کر رہے ہیں دفعہ 144 لگا کے یہاں پر۔ جی میں عرض کر رہا ہوں نا جی، بٹی صاحب خیر ان کے تو منفرد ان کا انداز ہے اپنا، ایک ظاہر ہے میں ان کو باتوں کو کبھی ڈینائی نہیں کرتا، انجوائے کرتا ہوں، لیکن یہ جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ موضوع ہے آج کا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، میں اوائڈ نہیں کر رہا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے آج بھی پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس میں یہ بات کی ہے کہ آج 5 اگست کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ میں کم از کم سوچ نہیں رہا تھا کہ اتنی جلدی جدوجہد تو جاری ہے، پاکستان قربانیاں بھی دے رہا ہے، پاکستان نے ہمیشہ قربانی دی ہے کشمیریوں کے لیے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے، لیکن میں سوچ نہیں رہا تھا کہ اتنی جلدی مقبوضہ اپنا مسئلہ کشمیر، جیسے انڈین میڈیا بھی اور انڈین گورنمنٹ بھی ایک ریجنل ایشو کہہ رہی تھی،
وہ انٹرنیشنل ایشو دوبارہ بنے گا اتنی جلدی؟ الحمدللہ بنا. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا کہ یہ بغیر اس خطے میں دائمی امن ناممکن ہے. اس کو ہم نے کیش کرنا ہے. یہ آج میرے کا سوال کے موضوع تھا جواب اور پہ جو آ جائیں ہونا سر، وہ تو چاہیے. چلے کریڈٹ گوز ٹو فوج، ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ کے سوال کے جواب پہ. لیکن چلے جی غلطی ہو گئی، یہ موضوع نہیں رکھا، میرے موضوع کے سوال پہ آ جائیں سر. موضوع ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں کوئی تالے کتنے لگائے، بندے نکلے ڈرے کتنے ہوئے نہیں آپ. نکلے کتنے ڈکے گئے. تو اس لیے میں اس پہ آ رہا ہوں، آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. دیکھیے اب یہ بات جو ابھی کی گئی، میں کہوں فلاں پہ اتنے بندے نکلے اتنے نہیں نکلے. پاکستان کا پورا میڈیا، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، بری طرح آج کا پروٹیسٹ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. میجورٹی لوگوں کی فیلنگ آج کشمیر کے حوالے سے تھی. عمران خان جو ہیں ان کی کال کے اوپر پنجاب بھر، کے پی، میں نے کے پی میں بھی کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں دیکھا، پنجاب میں بالکل نہیں. باقی جو اپنا پاکستان کے صوبے ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، بالکل نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کب تک، لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کب تک روز احتجاج، روز جناب جتھا بردار جلوس. اس دفعہ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے، میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں وہ لگائیں گے، آپ کو تو احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا سر. ہم تو اسلحہ لے کے آئیں گے، بندوقیں لے کے آئیں گے، گولیاں چلائیں گے. اس دفعہ کا مطلب ان کا موڈ اور مزاج یہ تھا پروٹیسٹ کا. تو لوگوں نے، میں پشاور کے ہمارے بیورو چیف ہیں، ان سے پوچھ لیتا ہوں کیا پوزیشن ہے کے پی میں. یار آخری ایک بات کر رہا ہوں، آپ ذرا ٹائم انڈین پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ وہاں پہ، میں ایک آخری بات کر لوں کہ آپ انڈین پارلیمنٹ دیکھیں، وہاں پہ مودی سرکار کے خلاف ان کے اپنے انڈیا کے لوگ اور اپوزیشن کیسے بول رہی ہے. وہاں پہ آپ ماحول دیکھیں. او بھائی ہمیں یہ باتیں اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، آپ اسی پہ لگے ہوئے ہیں جناب. اڈیالہ میں 100 گاڑی تھی. پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ہماری فوج کہاں پہ لگی ہوئی ہے، ملک کو آگے لے ہماری فوج لگی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر. انڈیا کی ایسی کریں، آپ فکر نہ کریں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود. جی اطہر بھائی ایڈ کر دیں. وہ تو کہہ رہے سوال ہی غلط چنا ہم نے. آج تو کشمیر میں بات ہونی چاہیے تھی، آپ پاکستان میں بات کر رہے ہیں بھائی. بالکل درست انہوں نے کہا کشمیر پہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت نے شیخ وقاص اکرم کے خلاف تحریک پیش کی. آج اگر کشمیر پہ بات ہونی چاہیے تھی، یہ ان کو ڈی سیٹ وہاں پہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ جی وہ اتنے دنوں سے پارلیمنٹ میں نہیں آئے. یہ جو 13 سیشن ہوئے پارلیمنٹ کے، میاں صاحب 5 دفعہ ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے 287 اجلاس ہوئے، اس میں سے 37 دفعہ وہ آئے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً 4 سال بعد آ کے حلف لیا تھا. تو آج مقبوضہ کشمیر کی بات تو انہوں نے کرنی تھی. آج تحریک انصاف کے ایم این ایز کو آپ لوگ نااہل کر رہے ہیں. آج شیخ وقاص اکرم صاحب کو آپ نااہل کروانے کی تیاری کر رہے ہیں. آج آپ ریحانہ ڈار صاحبہ کو گرفتار کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ وہ اقلیت کو اکثریت میں بدلنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی 2/3 اکثریت انہوں نے بھی لے لی ہے. ان کو کتنی سیٹیں عوام نے دیں اور کتنی سیٹیں انہوں نے مخصوص آپس میں بانٹی. تو بات ان کی پرنسپل بالکل درست ہے، لیکن کیا حکومت کا وہ رویہ ہے؟ کیا انہوں نے آج پارلیمنٹ میں وہ شیخ وقاص اکرم کے خلاف تحریک آج پیش کرنا ضروری تھا؟ کیوں؟ کیا انہوں نے وہاں پہ جوڑا؟ کشمیر کے مسئلے کو زیادہ اہمیت دی یا ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی؟ رائٹ، کشمیر کے مسئلے کو دی. آج آپ پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھیں. طارق صاحب آپ نے تو آج پارلیمنٹ کو لگا دیے تالے، پارلیمنٹ کو لگا دیے طارق بھائی آپ نے تالے، اور کشمیر پہ آپ نے بات ہی نہیں کی. 100% بات کی ہے. نہیں، ٹاپک ایجنڈے پہ آج تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. ایک جملہ سنیں. رئیس اکثر الیکشن کمیشن پوری کر دی. اجلاس میں معمول کی جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ فالو اپ نہیں ہوا. صرف کشمیر پہ بات ہوئی ہے جو ہم چاہ رہے تھے. اپوزیشن کو بھی کہا ہے کہ خدا کے لیے آپ بھی کشمیر ہی کو موضوع گفتگو بنائیں. اور پارلیمنٹ کے 2 گیٹ ہوتے ہیں، نارملی 1 گیٹ کھلا ہوتا ہے، وہ آج بند تھا اس وجہ سے کہ کہیں کوئی انتشاری ٹولہ اندر نہ داخل ہو جائے. اس سے پہلے بھی 2014 میں بھی پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا، تو دوسرا سائیڈ والا دروازہ کھلا تھا. پارلیمنٹ کو تالے نہیں لگے. میں ذرا وضاحت کر دوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت ڈرے ہوئے انتشاری ٹولے سے. طارق فضل صاحب کرے گا وہ کیا ہوگا؟ پوائنٹ آ گیا جی. بھٹی صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ بیسکلی وہ کہہ رہے، ہاں ٹھیک ہے انتشاری ٹولہ ہی ہوگا بھائی جو کرے گا قبضہ. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب کے دل کی آواز ہے کہ قبضہ تو آپ نے کیا ہے پارلیمنٹ کے اوپر. بھٹی صاحب کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر پہ آج بات ہونی چاہیے تھی، آپ لے کے بیٹھ گئے پاکستان کے انتشاری ٹولوں میں بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ کانفیڈنس جو ہے طارق صاحب کا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز ٹیلنٹ کے وہ اڑ گئے، آج نااہل ہو گئے. عمر ایوب اپوزیشن لیڈر وہ نااہل ہو گئے. عزرتاج گل یہ سمیت 9 بندے آج نااہل ہیں الیکشن کمیشن کے تحت. پی ٹی آئی تو تدر بدر ہوگی میرے بھائی. تو اجلاس
प्रोटेस्ट क्या करना था इन्होंने भट्टी साहब? मैं अपने भाई तारिक फजल साहब के साथ हूं कि जो आज के दिन कश्मीर की बात नहीं करता वो उस पर अफसोस होता है। मैं कोई फतवा तो नहीं जारी करूंगा, मकबूजा कश्मीर की जो बात नहीं करता उस पर अफसोस होता है, लेकिन अल्लाह कायम रखे मेरी फ़ौज को कि जिसने भारत को धूल चिटाई और पहली मर्तबा भारत पूरी दुनिया में तन्हा है। इस हकूमत ने माशाल्लाह इस कश्मीर में कश्मीर के हवाले से जो कुछ किया है वो भी आपके सामने है। पता है आपको, पता है कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है? राना कासम नून। राना कासम साहब के जो हैं ये खैर से पीपल्स पार्टी से होकर मुस्लिम लीग से होकर काफ लीग से होकर पीटीआई और पीटीआई से होकर फिर आए हैं मुस्लिम लीग नून में। अब मुझे बताएं राना कासम साहब का कश्मीर पर कितना कोई बहुत बड़ा तजर्बा है कि इनकी इस हुकूमत की प्रायोरिटी देखें कि कश्मीर कमेटी मेजॉरिटी हो गई है। और मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद भट्टी साहब कंप्लीट भी करेंगे अपनी बात। और दूसरी बात, मैं आपको केपी लेके जाऊंगा, वहां से हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बताएंगे कि केपी में कितना बड़ा तूफान आया या नहीं आया, वो रिपोर्ट करेंगे। और ऑब्वियसली रिपोर्टर जब बोलता है सच बोलता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। भट्टी साहब क्विकली कंप्लीट कर ले, मैंने आपको बाद में कट कर दिया था, फिर अब मैं जाऊंगा रिपोर्टर के बाद, फिर तारिक साहब के पास, अतर साहब के पास। जी फरमा रहे थे आप, कहने का मतलब है ये कॉन्फिडेंस जो है, मैं सवाल ये था, 2/3 मेजोरिटी आ गई है पार्लियामेंट में हुकूमत की, नाअहल होगी सारी ऑपोजिशन, इलेक्शन कमीशन, तो ये इसलिए कॉन्फिडेंस है ना। जलसा क्या होना है, प्रोटेस्ट क्या होना है, इधर कमर टूट गई इनकी तहरीक इंसाफ। भाई मेरे इस वक्त बात कॉन्फिडेंस की नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि आज का दिन कोई और बात करनी नहीं चाहिए। मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आज का दिन ये रुक नहीं सकते थे कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने सारों को नाअहल किया है, ये कल भी हो सकता था। कहते कि आज बड़ा दिन है, आज ये ना करें। आज का दिन ये रुक नहीं सकते थे, कहते कि आज जो इhtजाज करेगा कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के सदके, वो इhtजाज करे, रैलियां निकाले, जलसे करे, जलूस करे, तकरीरें करे, घर जाए। आज के दिन ये कश्मीर पे बता नहीं सकते थे कि आज बड़ा कश्मीर का दिन है, आज जमहूरियत का दिन है, आज हम सारे मिलकर कोई इस पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी बात करेंगे। तो आपने सारा दिन मीडिया को खुद मवाद पेश किया कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर पे बात ना करना। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, वो जो दरमियान में कट गई थी। राना कासम नून साहब हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। मुझे बताएं, ये इमरान खान दौर में कहा करते थे कि ये क्या कर रहा है, जुमे के दिन इhtजाज कर रहा है, 1 मिनट की खामोशी होगी, एक घड़ी लगा दी है। पिछले शहबाज शरीफ का पहला दौर देख लें, ये दौर देख लें निगरान का, और अब देख लें इन्होंने क्या किया है। ये तो भला हो फौज का जिसने इंडिया को चारों शाने चित किया। ट्रंप साहब हमारी तारीफें करने पर मजबूर हो गए और वो बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मार रहे हैं और कश्मीर पर सालसी की बात कर रहे हैं। इसमें हुकूमत का क्या किरदार है, हुकूमत ने क्या किया इस कश्मीर के लिए? तो अगर कुछ भी नहीं किया तो आज के दिन कम से कम खुदा के लिए कश्मीर का मकबूजा कश्मीर के खातर ये आज के दिन ही ना करते, कल कर लेते, आज ना करते, तकद्दुस रख लेते। ठीक है, पॉइंट आ गया। तो हमारे रिपोर्टर केपी से मौजूद है आमिर जमील साहब, आके अब बताएंगे। आमिर भाई ये बताएं कि क्या पोजीशन है केपी में, क्या कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ या कोई बहुत बड़ा लाओ लश्कर अली अमीन गंडापुर लेके चल रहे हैं वहां से, या कुछ भी नहीं हो रहा वहां पे आज 5 अगस्त को? देखिए हम भी यही तवक्को कर रहे थे कि एक बड़ा जो है लश्कर जो होगा वो आएगा और उस पर जो है एक एहतजाज किया जाएगा, सवाबी जाया जाएगा या उससे आगे इस्लामाबाद तक जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब हमारी बैरिस्टर गौर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम डी चौक नहीं जाएंगे लेकिन हम इस्लामाबाद तक ज़रूर जाएंगे। लेकिन आखिर में देखा है कि ये प्रोग्राम जो है वो तब्दील हो गया और अब सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ये एहतजाज जिन्होंने किया है। पेशावर में बेसिकली तो जो पेशावर रीजन है और जो खैबर रीजन है यहाँ पर इनका एहतजाज किया जा रहा है। और हम यहाँ पर भी एक तवक्को ये कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो यहाँ पर होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं चूँकि ये रैलियाँ जो है गुज़िश्ता कई सालों से कवर कर रहा हूँ, जब परवेज़ खटक साहब थे, बानी PTI थे और अब अली अमीन गंडापुर है, तो इनके दिन पर दिन जो तादाद है कारकुनों की ख़ास तौर पर रैलियों में या एहतजाज पर वो कम होती दिखाई दे रही है। आज भी अगर हम देखें तो पेशावर रीजन और खैबर रीजन दोनों मिला के
तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक के अफराद होंगे जो ये वो कारकुनान हैं जो कि पीटीआई के साथ डेडिकेटेड हैं और हर वक्त इनके साथ होती हैं। इससे पहले जो हम देखते थे कि आम लोग भी जो निकल आते थे वो आज हमें आमिर भाई एक बात देखने बताइए, को ये जो नहीं लोग मिल नहीं रहे। निकले, आपके ख्याल में जो ये लोग खास क्यों तौर नहीं पर निकल PTI रहे? के साथ वक्त क्या है। इमरान खान की अपील जो है या इमरान खान का इशू जो है इन लोगों के लिए इररेलेवेंट हो गया आमिर भाई, कि इमरान खान की अपील को वो सीरियस नहीं ले रहे, या अली अमीन गड्ढापुर जानबूझ के ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, या अली अमीन गड्ढापुर के ऊपर अवाम का ट्रस्ट नहीं है केपी के? क्या वजह है कि लोग नहीं निकल रहे? इमरान खान से मायूसी है, इमरान खान के हालात से मायूसी है, अली अमीन गड्ढापुर से मायूसी है, या लोग वैसे ही समझ रहे हैं कि ये फजूल है सब कुछ, अब हमें अपने काम धाम पे लगना चाहिए? देखिए, अगर हम आम आवाम से जो पता करते हैं तो खान साहब पर उनका बेहद एतमाद है, वो अभी भी उसका साथ देना चाहते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर या इनकी हुकूमत जो है वो उस तरीके से आवाम को डिलीवर नहीं कर पाई। और हमें यही मेन वजह नज़र आती है कि अभी तक जो इनकी तादाद जो है, जो कारकुन जो हैं वो उनके साथ आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो कि पहले बहुत ज़्यादा अपने कारोबार छोड़कर, दुकानें छोड़कर, अपनी जॉब्स छोड़कर जो है रैलियों में शिरकत करती थी, एहतजाजों में शिरकत करती थी, अब वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आती। हालांकि यही पब्लिक जो थी वो इस्लामाबाद भी गई है, डी चौक तक गई है, सवाबी तक गई है, लेकिन आज पिशावर में वो पब्लिक नज़र नहीं आ रही। आज पिशावर में हमें सिर्फ वही लोग नज़र आने जो पीटीआई के साथ बिल्कुल कट्टर पीटीआई वाले हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ मौजूद थे। वो आप बता रहे थे कि 1,500 से 2,000 लोग उस सूबे से निकले हैं जो 2/3 मेजोरिटी यहां से इमरान साहब ने ली, जहां पर उनका अपना वजीर आला है, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस तहरीक का मोमेंटम जो है वो नहीं बन पाया या नहीं बन सका। बाकी जगहों पर चलो गिरफ्तारियां हुई होंगी, पुलिस ने की होंगी, पंजाब पुलिस की होगी, लेकिन केपी के अंदर तो कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही पीटीआई के लोगों को, लेकिन हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहां लोग निकले नहीं। तारिक फजल साहब, जो मैंने गुफ्तगू सुनी है ना अतर साहब की, भट्टी साहब की, उससे मुझे आइडिया ये हो रहा है कि ये जो आप अपने क्रेडिट ले रहे हैं, कश्मीर वॉर, ये तो है सारे फाजे पाकिस्तान के क्रेडिट, इवन इकॉनमी के महाज पे भी। आपके पल्ले क्या आ रहा है कि आप एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जो कश्मीर वाले दिन भी आप उस पीटीआई के कौमी असेंबली के रुकन को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए करारदातें पेश कर रहे हैं, जो 40 दिन आया नहीं। आप आज जश्न मना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 9 बंदों को, पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर्स को सबको नाअहल करार दे दिया। आपकी डेमोक्रेसी क्रेडेंशियल्स नीचे जा रहे हैं, बाकी कुछ हो या ना हो, इमरान खान हमदर्दी का वोट ले रहा है, और फौज तो खैर वैसे अब हीरो है इस वक्त, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। मुझे तो गुफ्तगू से ये पता चला है। कामरान भाई 2-3 पॉइंट हैं, मैं जल्दी मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो भट्टी साहब ने चूंकि पर्सनल कमेंट किया है राना कासिम नून साहब पे, तो वो ख़ुद मौजूद नहीं है प्रोग्राम में, तो लिहाजा मुझे ये वजाहत करना ज़रूरी है कि राना कासिम नून साहब जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर का दर्जा भी रखते हैं, वो चेयरमैन हैं पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के। वो चेयरमैन इसलिए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का मुकम्मल एतमाद रखते हैं और इंतहाई सीजनड पॉलिटिशियन हैं, और वो तमाम तर सलाहियत रखते हैं कि वो कश्मीर कॉज को आगे लेके जा सकें और कश्मीर के हवाले से इस आवाज़ को पूरी दुनिया में उठा सकें। मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। मैं उस वक्त उनके साथ मेंबर था, आज भी हूँ, कि उस कमेटी के मेंबर था, कश्मीर कमेटी का। हम गए मुजफ्फराबाद, हम गए मीरपुर, और पूरी कमेटी, और मीटिंग्स वहाँ पे की, और वहाँ पे जाके हम बॉर्डर पे भी गए, चकोटी गए, मुहाजिरीन कैंप गए, बेशुमार विज़िट किए। मैं आपको, अब चूँकि टाइम कम है, इसी तरह मीरपुर, दोनों जगहों के ऊपर जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, जब से कश्मीर कमेटी पाकिस्तान में बनी है, पहली दफ़ा कश्मीर कमेटी फ़िज़िकली इन इलाकों में गई है और कश्मीर के लोगों से मिली है, उनकी क़यादत से मिली है। तो ये लंबी बात है, लेकिन अब मेरा सवाल क्रेडिबल आदमी है कि आपके पल्ले क्या आ रहा है? से रहा हो, सवाल लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, और आपकी क्रेडिबल आदमी है। दूसरी बात ये जी कि हमारे पल्ले क्या है। देखें, बात ये होती है कि गवर्नमेंट, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को रियासत भी कहते हैं, वो और फ़ौज, जिसे इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है बाज़ औक़ात, ये एक होते हैं, ये 2 नहीं होते। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इस वक्त, सुपर पावर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको कहते हैं जी ये 5 ममालिक सुपर पावर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट के पीछे से इस्टेब्लिशमेंट को हटा दें, सफाया है पीछे। इसी तरह पाकिस्तान में भी जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं किसी भी मैदान में, उसमें ये दोनों कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं। गवर्नमेंट का जो अपना किरदार होता है वो फ्रंट पे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार होता है, वो अदा करते हैं, तो मामलात आगे बढ़ते हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बराह रास्त जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, और ख़ास तौर पर जो
فضائیہ نے کیا ہے ظہیر بابر سدھو صاحب ایئر چیف کی قیادت میں. وہ تو ایک تاریخ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے کوئی وزیر جو ہے جہاز اڑا کے لے گئے تھے, وہ سراسر کریڈٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کی پوری پولیٹیکل سٹرینتھ, پوری پولیٹیکل ڈیسیژنز وداؤٹ اینی ڈیلے, فل سپورٹ وہ موجود تھی اور موجود ہے. لہٰذا اس کو آپ تفریق نہیں کر سکتے آپ اس کو. اور دوسری ایک اور میں کمنٹ جو آپ نے کیا اس میں بات کر دوں کہ کوئی پوری اپوزیشن نہ ایڈ ہوئی ہے نہ ہونے جا رہی ہے. یہ جو آپ نے کہا شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات, 40 دن تک کوئی ممبر مسلسل غیر حاضر رہے, اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر نااہل ہو گیا, ابھی نہیں پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کی نااہل ہو گئی, اور پنجاب کا اپوزیشن لیڈر نااہل ہو گیا, میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا گیا. میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں آئے یا بیچ میں ان کی ایبسنس ہے تو وہ باقاعدہ لیو اپلیکیشن دیتے ہیں جو کہ اسمبلی کے رولز آف پروسیجر ہیں, وہ بغیر بتائے 40 دن غیر حاضر نہیں ہے. لیو اپلیکیشن یہ مختصر بات ہے. باقی اس پہ ابھی موشن ہوئی ہے, ووٹنگ بعد میں ہوگی. اگر سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ. اطہر صاحب یہ جو بات بعد میں ہوگی, ٹھیک. اطہر بھائی یہ جو طارق فضل صاحب باتیں بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے, اسٹیٹ اور وہ, یہ تو وہی باتیں نہیں جو عمران خان صاحب اپنے عہد میں کیا کرتے ہیں جس وقت بہت لبی ڈبی سین چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے وہ بھی کر رہی, اس میں کیا فرق ہے؟ نمبر ایک. پھر وہ کہہ رہے پوری دنیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے, اور ہم ہر فیصلے میں پیچھے جو ہے پولیٹیکل ڈیسیژن تو ہماری گورنمنٹ نے کی ہے, جو بھی ایون اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر رہی ہے. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ آپ یہاں سے آگے کہاں دیکھتے ہیں عمران خان کی یہ اپیل بھی کامیاب اس طرح نہیں ہو سکی. واٹس نیکسٹ فار عمران, واٹس نیکسٹ فار دس گورنمنٹ؟ اطہر قادری صاحب دیکھیں, جہاں تک بات ہے جو طارق صاحب نے کہا, ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ یا جو فوج کا ادارہ ہے وہ بھی حکومت کا ہی حصہ ہوتا ہے, ریاست کا حصہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بہت سارے کام جو حکومت نے کرنے ہیں وہ فوج کو کرنے پڑتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرنے پڑتے کہ ان کو شوق بہت زیادہ ہے, وہ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ ان میں اہلیت بہت زیادہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے اندر. ٹرمپ صاحب کی ملاقات کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں یہ وہی امریکہ, میں یہ نہیں کہوں گا خدا نخواستہ, لیکن یہ فیصلہ قوم خود کر لے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی امریکہ ہے نا جو انڈیا کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان پہ چھوٹا سا حملہ کر لو, جو مرضی کرنا کر لو. آج آپ سے ٹرمپ بات کر رہا ہے, امریکہ بات کر رہا ہے, کسی ڈیل کی بات کر رہا ہے, تو وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ کیونکہ میاں صاحب نے جنگ کا منصوبہ بنایا تھا. انہوں نے بتایا کہ جی وہ 4 دن یا 6 دن پتہ نہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہے. بھائی وہ کوئی اکانومی پہ منصوبہ بنا دیں, وہ کوئی ملکی سیاست پہ کوئی منصوبہ بنا دیں. یہ جو سیاسی جماعتیں یہ تو ایک سیاسی بیانیہ نہیں بنا سکے. جو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پولیٹیکل کوشن دینا تھا یہ وہ نہیں دے سکے. ان کے اکنامک مسائل ہوں, ان کے سفارتی مسائل ہوں, ہر جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فوج کر رہی ہے. چائنا سے لے کے امریکہ تک کون ملاقاتیں کر رہا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں کون جا رہا ہے؟ ایران کے ساتھ کس نے ساری ہیلپ کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہمیں کہتے ہوئے اچھا نہ لگے, لیکن حکومت کا کردار تو ہمیں بڑا منیمم نظر آ رہا ہے. کردار تو آپ کو سارا اسٹیبلشمنٹ کا نظر آ رہا ہے, لیکن کریڈٹ یہ لینا چاہتے ہیں. کریڈٹ لیتے ہوئے یہ نہیں تھکتے, کہتے جی ہمارا کریڈٹ ہے, ہماری جمہوریت ہے. تو باقی انہوں نے جو ان کا جو کردار ہمیں نظر آیا, انہوں نے اپنی تنخواہیں 600% بڑھا لیں, چاہے وہ اسپیکر صاحب ہوں, چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہوں, وزراء ہوں, ان سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا, اور کریڈٹ بھی جناب پھر ان کو ہی جاتا ہے. باقی جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اب تک, اس کا آپ اس کی ایک مثال یہی لے لیں کہ آج 2 سال کے بعد بھی ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ جیل کے اندر ہیں, نہ ان کی تصویر آ سکتی ہے, نہ ان کی کوئی تقریر چل سکتی ہے, لیکن ابھی بھی سیاست انہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہم اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. انہوں نے جو ماضی کے اندر یہاں پہ روایت رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کی کہ ایک ڈیل کرنا, چلے جانا, انہوں نے اس کو ابھی تک قبول نہیں کیا, اور اسی وجہ سے سیاست انہی کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے. یہ حکمران جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں, یہ عوام میں کتنے ریلیونٹ ہیں اس کا ان کو خود بھی اندازہ ہے. پوائنٹ بھٹی صاحب, چاہے یہ عوام میں ریلیونٹ نہیں ہے طارق فضل صاحب, لیکن اگر یہ حکومت کر رہے ہیں تو دین اس میں خرابی کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, عمران خان کا نام, جی دے دیں مختصر جواب طارق صاحب. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ کام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور کریڈٹ ہم لے رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ملک کے لیے کام کرتے ہیں, اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے, اور یہ ایک جوائنٹ کریڈٹ ہوتا ہے. جو جنگ کی میں نے بات کی وہ میں نے کہا سراسر ان کا کریڈٹ ہے, ان کا تجزیہ یار چلے اگر ہم سے کوئی موقع پہ لیے گئے وہ کیے. لیکن ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں آرمی چیف کا کردار ہے, اس کی ہمیشہ پرائم منسٹر نے تعریف کی ہے.
انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، جو ان کا کردار رہا ہے اس میں، بیرون ممالک پاکستان کا جی ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، پاکستان کا ہمیں کانفیڈنس پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے وہ جو فیلڈ مارشل کا کردار ہے، بھائی وہ تعریف نہ بھی کرے تو وہ تاریخ کے لائق ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس اپنی ملک کے لیے. پوائنٹ آ گیا. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں جناب کہ کریڈٹ ہم لینا چاہ رہے ہیں؟ جو جس کا جائز کریڈٹ ہے اسے دیا جا رہا ہے. او سر یہ اطہر بھائی ابھی جو ہے نا نادان ہے، کم سن ہے بھائی ہمارے، کریڈٹ آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتا ان چیزوں کا جو آپ نے کیے ہی نہیں. وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ سیریس لے گئے. میں تو کم از کم آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہا اکانومی کا یا سفارتی محاذ کا، کبھی بھی نہ دو، اللہ معاف کرے. کبھی عمران خان کو نہیں ہم نے دیا کیونکہ ان کا بھی نہیں تھا. بٹی صاحب یہ تو سیم فلم چل رہی ہے ویسے. اب عمران صاحب جو کریڈٹ دیا کرتے تھے طارق فضل صاحب آج وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. جو عمران صاحب زیادتیاں کیا کرتے تھے اب طارق فضل. ہاں بھائی بھٹی صاحب کو اچھے کاموں کی تعریف سے شروع کریں، نمبر 1. نمبر 2 اور جو اطہر بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان ریلیونٹ ہے 2 سال سے، کیا اتنا کافی ہے؟ چاہے وہ بھلے 10 سال جیل میں رہے کہ وہ ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ تو بھٹو بھی آج ہے، وہ اس دنیا میں تو نہیں ہے. تو عمران خان عمر قید کرے، 10 سال رہے، 12 سال رہے، لیکن یہی کافی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ جو وہ ریلیونٹ ہے ٹاک شوز میں. کیا یہ کافی ہے؟ پہلی بات تو بھائی جان مبارک قبول کریں کہ ہماری کشمیر کمیٹی آزاد کشمیر میں پہنچ گئی ہے. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے قیامت سے 4 دن پہلے تک جب شہباز شریف صاحب 10ویں مرتبہ پرائم منسٹر بنیں گے تو امریکہ، برطانیہ، یورپ اور اقوام متحدہ میں بھی ہماری کشمیر کمیٹی جائے گی اور اب مسئلہ کشمیر اجاگر کرے گی. دوسری بات، جا چکی ہے لندن کا دورہ کر چکی ہے. آج آپ کے جو ٹاک شو ہے اس کا پہلا سوال تھا احتجاج پی ٹی آئی کا اور عمران خان، اور اسی میں ایک چھوٹے سے سطح پہ آ کر پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب لیو اپلیکیشن دیتے ہیں جب قومی اسمبلی سے جاتے ہیں. تو اس پر بھی مبارکباد قبول کیجئے کہ اتنی مصروفیت میں نواز شریف صاحب لیو اپلیکیشن دے دیتے ہیں قومی اسمبلی میں اور وہ چلے جاتے ہیں. ان کی مہربانی ہے، ویسے نہ بھی دیں تو وہ حاضر ہی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. تیسری بات میرے بھائی کہ آپ نے کہا عمران خان صاحب، بنیادی طور پر ایشو یہ ہے، بات کڑوی ہے مگر بات سچی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج سوچنا ہوگا، آج دیکھنا ہوگا، مل کر بیٹھنا ہوگا کہ کرنا کیا ہے. مثال کے طور پہ بیرسٹر گور صاحب نے ابھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی ہوا، اس کی سزائیں ملی، حساب برابر ہو چکا، گرد بیٹھ چکی، اب سیاسی سپیس، عزت اور پہچان دی جائے. میں ایگری کرتا ہوں بیرسٹر گور صاحب سے، اور بیرسٹر گور صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت، یہ پہچان اور یہ سیاسی سپیس آپ کا حق ہے، لیکن یہی عزت، یہی پہچان اور یہی سپیس دوسرے فریق کا بھی حق ہے. اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں تو، اور عزت لینی ہے، پہچان لینی ہے، تو پھر روز ٹویٹس آرمی چیف کے خلاف نہیں کیے جاتے. پھر روز ریلیاں اور جلوس اندرون ملک اور بیرون ملک آرمی چیف کے خلاف نہیں نکالے جانے چاہیے. پھر نیو یارک ٹائمز میں آرمی چیف کے خلاف اشتہار نہیں چھپنا چاہیے. کیونکہ جب یا تو آپ اگر لڑنا ہے، جو کہ آپ کو نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ اس کام کے لیے نہیں آئے، تو اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہی رستہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ گرد بیٹھ جائے اور 9 مئی سے آگے بات بڑھے، تو تھوڑی سی جو عزت آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، جو سپیس آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، جو آپ اپنے لیے پہچان چاہتے ہیں، وہی دوسرے کو بھی دیں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کو اس اہم موقع پر مل کر بیٹھ کر ایک بار سوچنا ہوگا، اور ایک رستہ، ایک پلان، ایک حکمت عملی، اسی پہ چلیں گے تو آگے سے رستے کھلیں گے. ورنہ اگر آپ لڑیں گے تو اس کا رد عمل یہی ہوگا. یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. طارق بھائی ایک 9 مئی کو بیچ میں سے نکال دیں، اور جو فوج اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہوا عمران سے جنرل فیض کے معاملے پہ، اس کے علاوہ تو آپ کی تان میں اور عمران صاحب کی تان میں کوئی فرق نہیں. عمران صاحب بھی اس طرح ہی آن بورڈ تھے، آپ بھی اس طرح آن بورڈ ہے. تو آپ عمران خان کے فالوور ہیں نا اس وقت. آپ کے نہ ان کے پلے کچھ رہا نہ آپ کے پلے کچھ رہے گا. پھر اس کا مطلب تو یہ ہے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم. دیکھیں، میں نے آپ کو پاکستان سے باہر کی 5 سپر پاورز کی مثال دی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کسی بھی ملک کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور خاص طور پہ جن سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا پاکستان کو ہے انٹرنلی ایکسٹرنلی، اس پورے خطے کے اندر جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے پڑوسی بیٹھے ہیں، آپ کے جو حالات ہیں،
اس ملک میں تو بالکل بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. جو انٹیلیجنس کے ذرائع ان کے پاس ہیں, جو دفاعی اپنا اسٹرینتھ ان کے پاس ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کا ایک اتنا مضبوط آپ کہہ رہے ہیں ضروری ہے, اتنا مضبوط حصہ ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک کی بالکل ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں کوئی اگر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے, اس کو سیاستی نظر کرنا چاہتا ہے, میرے بیان کو تو ضرور کرے, لیکن فوج کے بغیر پاکستان جیسا ملک. اور ایک آخری بات سنیں, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, نو ڈاؤٹ. ایک بریک لیں گے جی. لنڈن جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں اور پاکستان جہاں پہ میرے پیارے ویوز آپ سب موجود ہیں, کوئی میسو پروٹیسٹ نہیں ہوا آبویسلی. اب تحریک انصاف صرف یہی کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس بڑا اخلاقی لیوریج ہے کہ پولیس نے آگے بڑھنے دیا. لیکن میرا ایک ہی سوال ہے, اگر لاکھوں کا مجمع عمران صاحب کی اپیل میں باہر آتا تو یہ پنجاب پولیس کیسے روکتی؟ کے پی کے اندر کیوں نہ انقلاب آیا ہوتا, کیوں نہ لوگ آتے, اڈیالہ تک پہنچتے. عمران صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی اپیلیں جو ہے اب اس طرح عوام اس پہ نہ پہلے سڑکوں پر آ رہے تھے, ووٹ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے لیکن سڑکوں پہ نہیں آتے. سوچیں اور کوئی اسٹریٹجی چینج کریں. ڈیل ملتی ہے ڈیل لے لیں اور بات کو آگے چلائیں, اس ملک کو آگے لے کر چلیں سب مل کر. تب تک اجازت.